السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ تبارک و تعالی دا انسان جتنا شکر ادا کرے پرنا اتنا گھٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو اسلام جیسی قرآن جیسی عظیم نعمت تو نوازیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانہ تے بہت بڑا انعام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت دے اندر پیدا فرمایا۔ بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ جس نو اللہ تبارک و تعالی
رمضان المبارک دا مبارک رحمت والا برکت والا بخشش والا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو ایک دفعہ پھر اس ماہ رمضان کو لو فائدہ اٹھاون دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اس دے روزے، اس دے اندر قرآن سننا سناونا اور باقی عبادات کرنا بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزے اس امت دے ہر او شخص جیڑا عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دے اتے فرض کیتے، صاحب استطاعت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت دے اندر جڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر لفظ ذکر کیتا الصیام۔ لغت دے اندر عربی جڑی لغت ہے اس دے اندر الصیام یا صوم اس دا معنی ہے اپنے آپ نو روک کے رکھنا، اپنے آپ نو سدھا رکھنا۔ اور شریعت اسلامیہ کے اندر اس لفظ کا معنی ہے کہ طلوع فجر تو لے کے غروب آفتاب تک ہر جائز کام جس کا اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے اندر حکم دیتا اور منع کیتا کہ روزے دی حالت کے اندر یہ نہیں کرنا، اس کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ اور اے اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس امت تے فرض نہیں کیتے بلکہ پہلی امت تے بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیتے، اور فرمایا روزے دا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی تقوی والے بن جاؤ، اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ، پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ روزہ اس دی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمائی، اس دی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے کہ دو بندے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، ایک کو ٹائم دے اندر دونوں نے اسلام قبول کیتا، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ایک بندہ جڑا ہی نا انہاں وچوں وہ اللہ دے رستے دے اندر لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو گیا، اور دوسرا بندہ جڑا ہی وہ زندہ رہا، اس نے رمضان المبارک بھی پایا، روزے بھی رکھے اور عبادت بھی کی، نمازاں بھی پڑھیاں۔ تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے ہیں کہ میں خواب دی حالت دے اندر ویکھیا کہ او جڑا بندہ ہے نا جڑا بعد دے اندر زندہ رہا 1 سال تقریباً، میں اس نو ویکھیا کہ او شہید ہون والے بندہ جڑا شہید ہون والا ہی اس تو بھی پہلے جنت دے اندر پہنچ گیا۔ میں صبح جب اٹھیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے کول آیا، میں انہوں نے ایک خواب سنائی۔ ہر ایک صحابی نے بڑا تعجب کیتا کہ یار شہادت کا مرتبہ تے رتبہ اتنا اعلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سارے گناہ معاف کر دیتے سوائے قرض دے۔ تو
اے بندہ جنت دے اندر بعد دے اندر اور او بندہ جڑا بعد دے اندر فوت ہویا سال بعد بھی وہ زندہ رہا وہ جنت دے اندر شہید نالوں پہلے اپڑ گیا. یہ گلاں سا کیتیاں. پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے, آپ نو میں اپنا خواب سنایا, دسیا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے معاملہ پیش آیا. تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان وصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنۃ. اے میرے صحابی تعجب کرن دی ضرورت کوئی نہیں, جڑے ویلے او شہید ہونے والا بندہ شہید ہو گیا, دوئیں ایک وقت تے ایک ٹائم تے ایمان لے کے آئے نا, او سال پہلے شہید ہو گیا, اے سال بعد دے اندر زندہ رہا. اس نے زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مبارک مہینہ پا لیا, اس دے روزے بھی رکھ لے, نمازاں بھی پڑھ لیاں, سجدے بھی کر لے, اس نے عبادت زیادہ کر لیے, روزے بھی رکھ لین, رات نو قیام بھی کر لیا, نماز تراویح دے اندر قرآن سن لیا. اللہ تبارک و تعالی نے روزے دی برکت دی وجہ تو اس بندے نے شہید نالوں پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نو جنت دے اندر داخل فرما دیتا. اللہ اللہ, اتنی فضیلت ہے روزہ رکھن دی ہے. تو میرے بھائیو انسان نو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ جڑا آ رہا چند دنوں دے بعد اس کو اسی فائدہ اٹھائی. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے نو بڑی خصوصیت دے نال نوازیا, لیکن اسی وہ خصوصیات حاصل کرن والے تو بن جائیے نا, لین والے تو بن جائیے. اللہ تبارک و تعالی تو پہلے دین واسطے تیار نے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دنیا والے غور کرو, توجہ کرو, ایو جی رمضان المبارک دا مبارک مہینہ تواڈے کول آ رہا. آپ نے فرمایا آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم عز وجل صیامہ. ایک مہینہ تواڈے کول آ رہا, اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے دے روزے تواڈے اتے فرض کر دیتے نے. اور اس کے اندر خصوصیت کیڑی ہے؟ فرمایا ایدی پہلی خصوصیت یہ ہے تفتح فیہ ابواب الجنہ, کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیندے ہیں. اور فرمایا وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ, اللہ تبارک و تعالی جہنم دے سارے دروازے اس مہینے دے اندر بند فرما دیندے ہیں. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ, اور جتنے سرکش نافرمان جن نے اللہ تبارک و تعالی انہوں جکڑ دیندے ہیں. اور فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اس مہینے دے اندر ایک ایہو جہی رات ہے جڑا بندہ اس رات دی عبادت تو محروم ہو گیا, وہ بہت ساریاں بھلائیاں تو محروم ہو گیا. من حرم خیرہا فقد حرم, وہ رات جڑی لیلۃ القدر دی رات ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے نو وہ رات نصیب فرمائی. اور کتنا خوش نصیب انسان ہوا ہے جس نو اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات کے اندر اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے. بڑا خوش نصیب انسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہڑے ممبر تے چڑھ رہے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی بیٹھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر دی پہلی سیڑھی جو تے اپنا قدم مبارک رکھیا, فرمایا آمین. اور جس ویلے دوسری سیڑھی جو تے قدم مبارک رکھیا, فرمایا آمین. والے تیسری سیڑھی جو تے قدم مبارک رکھیا, فرمایا آمین. صحابہ کرام نے بڑا تعجب کریا کہ پوچھیا اے اللہ دے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اج تک تا ایک کم نہیں ہویا ممبر تے تا تسی پہلے بھی چڑھ دیو واض و نصیحت بھی کر دیو جمعہ بھی پڑھا دیو لیکن اج تک ایک کم نہیں اسی ویکھیا جڑا اج ویکھیا کی گل لے فرمایا اے کلمات تسیں انجدا کیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ویلے میں ممبر دی سیڑھی تے قدم رکھیا پہلے واری جبریل بھی آ گئے انہاں نے کیا بد نصیب تے ہلاک تے تباہ و برباد ہو جائے او بندہ جے دے سامنے تہاڈا نام لیا جائے تے او تہاڈے اوتے درود سلام نہ پڑھے میں آکھیا آمین دعا کرن والا جبریل آمین آکھن والا رحمت للعالمین تے جتھے سونا محمد آمین آکھ دے وے اور اس بندے دے حق دے اندر او بد دعا قبول ہو گئی او بندہ بچ نہیں سکتا اچھا جی فرمایا جس لیول میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا او جبریل نے آکھیا تباہ و برباد ہو جائے او بندہ جیدی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مبارک مہینہ آیا تے او بندہ اپنی بخشش نہیں کروا سکیا میں آکھیا آمین والے جس ویلے میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا انہیں آکھیا تباہ و برباد ہو جائے او بندہ جیدی زندگی دے اندر او دی ماں یا او دا باپ بڑھاپے دی حالت کے اندر پہنچ ونجن تے او بندہ انہاں دی خدمت کر کے اپنے آپ نو جنت دے اندر داخل نہ کروائے او بھی تباہ و برباد ہو جائے تو فرمایا میں آکھیا آمین دیکھ لو کتنی فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر دعا کر رہے ہیں کہ جدی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا اے مبارک مہینہ آ گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہوں تندرستی عطا فرمائیے اللہ نے صحت عطا فرمائیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والا بندہ ایمان دا دعوے دار بندہ عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے مسلمان بھی ہے صحت تندرستی بھی ہے تے روزے نہیں رکھدا اپنے آپ نو جنت کے اندر نہیں لے جاندا اپنے گناہوں دی معافی نہیں کروا سکدا او اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بد دعا دا مستحق ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی کوشش اور محنت دے رہی کہ میری امت دا کوئی بھی بندہ جہنم وچ نہ جائے اور جنت دا وارث بن جائے اے مہینہ انسان نو اس وقت دتا گیا تاکہ اس مہینے دے اندر انسان کیا کرے اپنے گناہاں دی معافی کروا لے تاں تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم سارے جنت دے دروازے کھول دیندے تے جنت دے دروازے کتنے ہیں اور فرمایا جہنم دے دروازے سارے بند ہو ویندے تے جہنم دے کتنے 7 8 نہیں جنت دے دروازے 8 نے تے جہنم دے دروازے 7 نے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا آؤ ذرا تانوں اے مسئلہ بھی دس دئیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر کس مقام تے ذکر فرمایا کہ جہنم دے دروازے 7 نے 14واں سپارہ اللہ تبارک و تعالی اس دے اندر فرماندے نے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لَهَا 7 أَبْوَابٍ کہ جہنم جڑی اس دے دروازے کتنے 7 اللہ تبارک و تعالی 7 دروازے بھی بند کر دے کیوں تاکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا کوئی بندہ وہ جہنم دیر نہ جائے وہ اپنی معافی کروا لوے اللہ رب العالمین فرمانے او دنیا والے ہو غور کرو توجہ کرو کہ جڑے بندے نو اللہ تبارک و تعالی نے تندرستی دیتی صحت دیتی اور او پھر اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر روزے نہیں رکھدا بغیر شرعی عذر تو روزے نہیں رکھدا وہ اللہ تبارک و تعالی دے ہاں کتنا مجرم ہے
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کو لائے فرشتے مینو آکھن لگے رات خواب دی حالت دے اندر جی چلو میں چل پیا انہوں نے آکھیا پہاڑے دے چڑھو میں واقعہ میرے واسطے چڑھنا آسان نہیں بڑا مشکل ہے پہاڑ دے چڑھنا میں نہیں چڑھ سکتا انہوں نے آکھیا جی اسی تواڈے واسطے آسان بنا دینے ہمت تسی کرو تے یہ چڑھتے ویسو اللہ دے نبی فرماندے نے میں چڑھدا گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ دی چوٹی دے پڑ گیا اتھے میں آواز سنی لوگ رو رہے ہیں چیخو پکار دی آواز آ رہی میں انہوں کو پوچھیا دو فرشتیاں کو کون لوگ نے جڑے رو رہے تھے آوازاں بڑیاں آ رہی ہیں اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے جہنم والے لوگ نے اچھا جی فرمایا چلو اگے چلو فرمایا میں یہ تھوڑا جی اگے گیا میں ویکھیا کچھ لوگ ایو جین جنہاں نوں الٹا لٹکایا ہویا سر تلے تے لتاں اُتے لٹکائیاں ہویاں اے واچھاں جیڑیاں نے چیریاں ہویاں خون وگدا پیا میں ویکھیا تے مینوں بڑا تعجب ہویا تے احساس ہویا کہ کون لوگ نے آخر ہونے تا میری امت دے لوگ نے میں پوچھیا مینوں اے دسو اے بندے کون ہیں جنہاں نوں الٹا لٹکایا گیا واچھاں چیریاں گئیاں خون وگدے پین اے کون لوگ نے اس ویلے انہاں نے آکھیا اللہ دے نبی اے او لوگ نے تواڈی امت دے جڑے روزے دی حالت دے اندر تندرست بھی ہوندے آئے صحیح بھی ہوندے آئے مسلمان بھی آئے عاقل بھی آئے تے بالغ بھی آئے اے دے باوجود روزے نہ رکھ دے اے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نوں عذاب دیتا آج اسی ویکھیے ساڈے معاشرے دے اندر کتنے مسلمان بھرا جڑے روزے دے نیڑے ہی نہیں لگدے ہیں رمضان دا پتہ لگ گیا 2 دن بعد رمضان آندا پیا انہاں او تے چادر لے لینی بھائی میں تو ہو گیا بیمار میں تو روزہ رکھنا ہی کوئی نہیں سارے آکھنے بابا جی بیچارے بیمار ہیں تے جے بابا جی بہ ونجن کہ ہوے کٹے دا کچھ تے 4 کلو رگڑ ویسے یہ چنگا بیمار ہے بابا یہ چنگا بیمار ہے یہ صرف روزے رکھنے واسطے مسلمان بیمار ہے اس دا ایمان بیمار ہو چکا اس دا ایمان بیمار ہو چکا وگرنہ مسلمان ہوئے اس دا ایمان اس رمضان المبارک دے مبارک مہینے دے اندر اور وددا میرے بھائیو قرآن دے نال جڑو اللہ تبارک و تعالی دے نال جڑ جاؤ رمضان المبارک دے اس مبارک مہینہ چند دنوں دے بعد آمن والا اس کو فائدہ اٹھاؤ رات نو قرآن سنو دن نو روزے دی حالت دے اندر اپنی زندگی گزارو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا حدیث اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ نے فرمایا قیامت کے دن اے روزہ اور اے قرآن جڑا تراوی دے اندر اسی سننا اس قرآن نے اور روزے نے بندے دے حق دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے سفارش کر اے اللہ اے بندہ تیرا روزے نے اپنا اللہ میں اس نو منع کیتا کھاونا نہیں پیونا نہیں صبح تو لے کے شام تک پیون دی پابندی کھاون دی پابندی جھوٹ بولن دی پابندی غلط ویکھن دی پابندی اے اللہ اے رک گیا حقیقی معنی دے اندر رک گیا اے اللہ میں سفارش کر رہا اس بندے دے حق دے اندر میری سفارش قبول فرما قرآن آکھنا اے اللہ میں اس بندے نو رات نو نیند کرن تو روک دیتا دن نو روزے دی حالت دے اندر رات نو اللہ کھڑا ہو کے قرآن سنتا رہا اس نو قرآن نال پیار آئی محبت آئی اے اللہ خوش ہو کے آندا ہی مسجد دے کہ میں قرآن سننا یا اللہ میں سفارش کر رہا میری سفارش اس بندے دے حق دے اندر قبول فرما اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے اور قرآن دی سفارش اس بندے دے حق دے اندر قبول فرما کے اس بندے نو معاف کر دے میرے بھائیو شرط ہے کہ اسی اپنے آپ کو صحیح کر دیں اگر روزہ نہ رکھیے قرآن تراوی دے اندر سننا نہیں
قرآن نال پیار نہیں، محبت نہیں ہے، دوڑ لاؤنی اتنے کہ جتے 8 سورتاں پڑھ کے تراویاں ختم ہون تے چل اسی تتر ہوئی. یہ مسلمان دا شیوا نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے 1 مہینہ دیتا کہ اپنے 11 مہینے دے گناہ معاف کروا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس مہینے دی ہر رات نو جہنم کو لوگوں نو آزاد فرما. ہر رات نو. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ نے جڑے اللہ تبارک و تعالی کو معافی منگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دے سامنے کھڑے ہوندے ہیں، گڑ گڑاندے ہیں، روندے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انہاں لوگوں کو معاف کرنا، انہاں نو جہنم کو آزادی دا پروانہ ملنا. تے جڑے آندے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کردے ہی نہیں، تے پھر وہ عقیدہ رکھ لے ون اسی جنت دے اندر لگے وسا. اے نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر بڑے انعامات رکھے، اکرامات رکھے انہوں واسطے نے جڑے لوگ اللہ تبارک و تعالی دے فرما بردار بندے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر انہوں لوگوں نے ذکر کیتا جڑے اللہ تبارک و تعالی دے فرما بردار بندے، روزے رکھن والے بندے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ فرماندے او بندے مسلمان مرد بھی، مسلمان عورتاں بھی، فرما بردار مرد بھی، فرما بردار عورتاں بھی، صدقہ کرنے والے مرد بھی، صدقہ کرنے والیاں عورتاں بھی، سچے مرد بھی، سچیاں عورتاں بھی، صبر کرن والے مرد بھی، صبر کرنی والیاں عورتاں بھی، اللہ کو ڈرن والے مرد بھی، اللہ کو ڈرن والیاں عورتاں بھی، اور اس تو بعد روزے رکھن والے مرد بھی، روزے رکھن والیاں عورتاں بھی، اس تو بعد اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والے مرد بھی، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والیاں عورتاں بھی، اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے مرد بھی، بہت زیادہ ذکر کرن والیاں عورتاں بھی. اللہ فرماندے ان واسطے اللہ تبارک و تعالی نے کہ تیار کر رکھیا اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ نے ان لوگوں واسطے اول نمبر تے بخشش اور دوسرے نمبر تے اجر عظیم، بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھیا. میرے بھائیو، رمضان المبارک دا مبارک مہینہ چند دن بعد آنے والا، اس واسطے تیاری کرو، اپنے ٹائم نو ترتیب دیو اور اس مہینے کو لو فائدہ اٹھاؤ. دن نو روزے رکھو، قرآن دی تلاوت کرو. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو رات نو قرآن سنو، قرآن دی تلاوت کرو، قرآن نو سکھو، قرآن نو سمجھو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کے اندر مسائل ذکر کیتے ہیں کہ نہیں اسی اپنی زندگی کے اندر کوئی خلاف تو نہ جا رہے. کیونکہ عمل تو بغیر انسان دی زندگی نہیں. تاد علامہ اقبال نے فرمایا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل ہو سی تے جنت ملنی، جی عمل نہیں تے پھر جنت نہیں مل سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی دے اندر سانو اس مبارک مہینے دے کولو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.